السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کی گل ہے یار ناراض بیٹھے ہو؟ میں کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ آج باضابطہ پہلی دفعہ ویسے تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں اس وقت اس گاؤں میں آیا تھا جس وقت ابھی میری داڑھی بھی نہیں تھی، لیکن آج باضابطہ پہلی دفعہ میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں. آج کے ہمارے میزبان مکرم ہمارے بہت ہی پیارے دوست بڑے بھائی مولانا سرفراز صاحب اور ان کی پوری ٹیم جنہوں نے اس پروگرام کو سجایا، تمام حضرات کی محبت و بڑی دعوت پہ اللہ رب العزت نے حاضری کا شرف بخشا. اللہ کریم سے دعا ہے میرا آنا، آپ سب کا آنا، میرا پڑھنا، آپ سب کا سننا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے اور سنانے کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. بغیر کسی تمہید کے آغاز کرتا ہوں. آپ سے صرف اتنی سی گزارش ہے، ساتھ دیں گے میرے انشاءاللہ؟ کیسے ساتھ دیں گے؟ ذرا محبت سے کہنا سبحان اللہ. نہیں ایسے نہیں، جو میرے آقا مدنی کریم کا دیوانہ، صحابہ کا پروانہ، اہل بیت کا ماننے والا بیٹھا ہے، ذرا دایاں ہاتھ بلند کرے، ہاتھوں کی زیارت کروائے. جس کو مجبوری ہے وہ نہ اٹھائے، جس کو مجبوری نہیں ہاتھ اٹھائے، محبت سے کہے سبحان اللہ. اللہ سلامت رکھے. مجھے جتنا ٹائم دیا گیا انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ اسی کے اندر رہتے ہوئے جو عنوان مجھے دیے گئے ہیں انشاءاللہ وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں. میں بغیر کسی تمہید کے، بغیر کسی لمبے چوڑے عنوان سے شروع کر رہا ہوں حضور کی نعت سے. نہیں مشورہ کر کے نہیں، بغیر مشورے تو کہو سبحان اللہ. میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں نبی کی نعت پڑھنے سے پہلے کہ نبی کی نعت پڑھنے کے لیے ضروری نہیں کہ آواز خوبصورت ہو تب پڑھی جائے. محبت کا ہونا شرط ہے، دل کا ہونا شرط ہے. جیسے ہم ثنا خان ہیں، آپ سب بھی ثنا خان ہیں. تو میں چاہتا ہوں آج ہر بندہ، چاہے کوئی بوڑھا ہے، بچہ ہے یا جوان ہے، جو آیا بیٹھا ہے، آج ہر بندہ اپنا نام حضور کے ثنا خانوں کی فہرست میں لکھوا کے جائے. پڑھیں گے انشاءاللہ؟ تو آئیے مل کر نبی کی نعت پڑھتے ہیں. ایک دفعہ ذرا حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھیے. میں آغاز کرتا ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ماشاءاللہ آج کا یہ خوبصورت پروگرام جدید ساؤنڈ سسٹم کی وساطت سے فیس بک پہ لائیو بھی چلایا جا رہا ہے. اور ماشاءاللہ اس ساؤنڈ کے جو آپریٹر ہیں، حال ہی میں ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا. اللہ کریم ان کے والد صاحب کی درجات بلند فرمائے. بھائی کامران صاحب کو اللہ کریم صبر جمیل عطا فرمائے. سب نے جانا ہے ایک دن ہمارا بھی اعلان ہو جائے گا. اللہ کریم ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں آغاز کر رہا ہوں. آئیے مل کر نبی کی نعت پڑھتے ہیں اس انداز کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ. میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ کی آواز پورے کڑائی میں جائے، لیکن کم از کم مسجد سے باہر جائے، پتہ چلے کہ حضور کے دیوانے پرجوش طریقے سے بیٹھے ہیں. بات کر رہا ہوں، سنیے گا. بن کے تاریکیوں میں ضیاء آ گئے، 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 بن کے تاریکیوں میں ضیاء آ گئے. تو دیوانہ ہاتھ اٹھا کر کہے مصطفیٰ مصطفیٰ مصطفیٰ. جس نے میرے لیے ہاتھ اٹھانا ہے کوئی بندہ ہاتھ نہ اٹھائے. جس نے میرے آقا کے لیے ہاتھ اٹھانا ہے ہر بندہ ہاتھ اٹھا کر کہے مصطفیٰ 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 آ گئے، مصطفیٰ 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 آ گئے، مصطفیٰ 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 آ گئے، مصطفیٰ 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 آ گئے. گود میں ان کو لے کے کہے سعدیہ، گود میں ان کو لے کے کہے سعدیہ. کیا دیکھیے حسن کی، دیکھیے حسن کی انتہا آگے، دیکھیے حسن کی انتہا آگے، دیکھیے حسن کی انتہا
آگے مصطفیٰ. ہاتھ اٹھائیے مصطفیٰ. میں نے پہلے کہا کہ اگر میرے لیے کسی نے ہاتھ اٹھانے ہے تو اللہ کی قسم ہاتھ نہ کوئی بندہ اٹھائے. اور ایک بات اور آپ کو بتاتا چلوں, یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں شروع میں کہ یہ ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہنا یہ نہ تو سنت ہے, نہ واجب ہے, نہ فرض ہے. یہ محبت کی ادا ہوتی ہے, محبت کی ادا ہے. میں چاہتا ہوں کہ جب روز سے معاشر ہماری یہ زبانیں بند ہو جائیں گی, گنگ ہو جائیں گی, تو انشاءاللہ یہ ہاتھ گواہی دیں گے. تو آج اپنے ہاتھوں کو گواہ بنائے ہر بندہ. جس کی مجبوری ہے اس کو میں نہیں کہہ رہا, جس کی مجبوری نہیں تو پھر حضور کی محبت میں ہاتھ اٹھائے اور لہرا کر میرے ساتھ مل کر پڑھے. جیدی بھائی گھمائیے گا کیمرہ اور میں وہ ہاتھ تلاش کر کے دیجئے جو میری حضور کے نام پر بھی نیچے ہے. وہ ہاتھ تو دکھائیے ذرا مجھے, اٹھائیے ہاتھ اور مل کر مصطفیٰ 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 آگے مصطفیٰ 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 آگے مصطفیٰ 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 آگے. آتشیں بجھ گئی میرے آقا کے آنے سے پہلے. ظلمتوں کے اندھیرے تھے, لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے, لیکن جب میرے آقا آئے سبحان اللہ تو اللہ تعالیٰ نے میرے آقا کو دونوں جہانوں کا سردار بنا کے بھیجا. میرے آقا آئے تو آنے کا مقصد بتایا. بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, سنیے گا کہ آتشیں بجھ گئی بت کدے آتشیں بجھ گئی بت کدے جگے, لیک توحید کی لیک توحید کی وہ نوا آگے. لیک توحید کی وہ نوا آگے. لیک توحید کی وہ نوا آگے. تو دیوانہ ہاتھ اٹھائے مصطفیٰ مصطفیٰ مصطفیٰ. اگر اس کیمرے میں ہاتھ نہ آیا تو اس کیمرے میں ضرور آئے گا. اٹھائیے ہاتھ مصطفیٰ 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 آگے مصطفیٰ 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 آگے مصطفیٰ 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 آگے. اور اس کلام کا آخری شعر پڑھ رہا ہوں. کلام لمبا ہے, اختصار کے ساتھ. وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں تمہید کی طرف جاؤں. اختصار کے ساتھ اس کا آخری شعر پڑھ رہا ہوں. حاضر بیٹھے حاضر بیٹھے. تو پھر مجھے وہ نعرہ سننا ہے جو اس شعر میں آئے گا. لگائیں گے انشاءاللہ. چلیں میں دیکھوں گا کہ آپ کس انداز سے اس نعرے کا جواب دیتے ہیں. کہ اب کسی بھی نبی کی ضرورت نہیں, دونوں ہاتھ اٹھا کر سینے کا زور لگا کر تاج و تخت ختم نبوت. ہر بندہ ہاتھ اٹھائے تاج و تخت ختم نبوت. اب کسی بھی نبی کی ضرورت نہیں, اب کسی بھی نبی کی ضرورت نہیں. کیوں حشر تک بن کے وہ حشر تک بن کے وہ پیشوا آگے. حشر تک بن کے وہ پیشوا آگے. مصطفیٰ 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 اللہ سلامت رکھے. آئیے اب چلتے ہیں اگلے کلام کی طرف. عظمت صحابہ. اس میں ایک بات, ایک جملہ آئے گا جو آپ نے کہنا ہے. کہیں گے انشاءاللہ. صدیق ہے پہلا, صدیق ہے. جو صدیق کو پہلا مانتا ہے جیسے ایسے انگلی کا اشارہ کر کے کہے صدیق ہے. منہ سے بول کے نہیں بتانا ہے صدیق ہے.
یہ جملہ آپ نے کہنا ہے میرے ساتھ مل کر. آئیے مل کر صدیق کے در پہ چلتے ہیں. لکھتے ہیں شاعر: آقا نے مصلی پہ کھڑا کر کے بتایا، آقا نے مصلی پہ کھڑا کر کے بتایا، آقا نے مصلی پہ کھڑا کر کے بتایا، صدیق ہے پہلا. آقا نے مصلی پہ کھڑا کر کے بتایا، آقا نے مصلی پہ کھڑا کر کے بتایا، صدیق ہے پہلا. آقا نے مصلی پہ کھڑا کر کے بتایا، صدیق ہے پہلا. پھر سارے صحابہ، پھر سارے صحابہ، پھر سارے صحابہ نے یہی نعرہ لگایا، پھر سارے صحابہ نے یہی نعرہ لگایا، صدیق ہے پہلا، صدیق ہے پہلا. پھر سارے صحابہ نے یہی نعرہ لگایا، صدیق ہے پہلا، صدیق ہے پہلا. اور صدیق کے گستاخ ذرا ہوش میں آؤ، کچھ خوف تو کھاؤ. صدیق کے گستاخ ذرا ہوش میں آؤ، کچھ خوف تو کھاؤ. ڈھونڈے سے نہ مل پائے گا ایسا تمہیں آقا، ڈھونڈے سے نہ مل پائے گا ایسا تمہیں آقا. کیوں؟ صدیق ہے پہلا. ایسے انگلی کا اشارہ کر کے صدیق ہے پہلا، صدیق ہے پہلا. آقا نے مصلی پہ کھڑا کر کے بتایا، صدیق ہے پہلا، صدیق ہے پہلا. اور اس شعر میں آپ سب کی تائید چاہوں گا. کریں گے انشاءاللہ؟ کریں گے الحمدللہ. میں اپنی بات میں اگر 1000% کہوں تو بھی کم ہے. الحمدللہ میں اپنی بات میں صحیح ہوں، لیکن جب آپ میری بات سنیں گے تو انشاءاللہ آپ بھی کہیں گے کہ ذیشان بھائی جو بات آپ نے کی ہے بالکل ایسی ہے. لیکن میں تائید چاہتا ہوں اس انداز کے ساتھ کہ دونوں ہاتھ اٹھا کر بے شک کی صدا اس انداز سے لگائیں کہ پتہ چل جائے کہ بات آپ کی سمجھ میں آئی ہے. سنیے گا کہ صدیق کا باغی تو علی کا بھی ہے باغی. ہاتھ اٹھائیے، ہاتھ اٹھائیے، ایک موقع اور دے رہا ہوں. سنیے گا: صدیق کا باغی تو علی کا بھی ہے باغی، یہ بات ہے سچی. صدیق کا باغی تو علی کا بھی ہے باغی، یہ بات ہے سچی. کیوں؟ حیدر نے بھی سردار جسے اپنا ہے مانا، حیدر نے بھی سردار جسے اپنا ہے مانا، حیدر نے بھی سردار جسے اپنا ہے مانا. کون ہے وہ؟ صدیق ہے پہلا، صدیق ہے پہلا. آقا نے مصلی پہ کھڑا کر کے بتایا، صدیق ہے پہلا. آئیے اب چلتے ہیں دوسرے یار کے در پہ. بغیر مشورے تو تھوڑی ہو رچی. وہ ہمارے تبلیغی جماعت والے ساتھی کہا کرتے ہیں نا کہ مشورے میں طے ہو گیا کہ فلاں کام کرنا، مشورے میں طے ہو گیا کہ فلاں کام کرنا. آپ بھی مشورے میں طے کر لیں کہ سبحان اللہ، جا کے کہنی ہے، محبت سے کہیں سبحان اللہ. اس کلام کے شاعر کریم ران صاحب، اس کلام کے شاعر انڈیا کے شاعر ہیں مولانا اشفاق بہرائچی. یقین جانیے انہوں نے جب سیدنا عمر کی شان میں قصیدہ لکھا، لکھنے کا بھی حق ادا کیا اور پڑھنے کا بھی حق ادا کیا، اور پھر انڈیا والوں نے سننے کا بھی حق ادا کیا. آپ یہ ویڈیو اٹھائیے یوٹیوب سے جا کر دیکھیے کہ انڈیا والوں نے کس انداز سے عمر کی شان سنی. آج پاکستان ضلع چکوال بلکہ پنڈی ہے نا، ضلع راول پنڈی کڑائی میں پڑا جا رہا ہے. اور آج دیکھتے ہیں کہ کڑائی والے کیا کرتے ہیں. بات کہہ رہا ہوں، سنیے گا کہ آج تو بس میں حضرت عمر میں آج تو بس میں حضرت عمر میں وہ قصیدہ سنانا عمر کا. آج تو
بزم حضرت عمر میں وہ قصیدہ سنانا عمر کا، آج تو بزم حضرت عمر میں وہ قصیدہ سنانا عمر کا، وہ قصیدہ سنانا عمر کا، ساری محفل پہ ہو وجد تاری، ساری محفل پہ ہو وجد تاری، جھوم اٹھے دیوانہ عمر کا، ساری محفل پہ ہو وجد تاری، جھوم اٹھے دیوانہ عمر کا، ساری محفل پہ ہو وجد تاری، جھوم اٹھے دیوانہ عمر کا۔ اور شعر دیکھئے گا، اس کلام کا یہ شعر جو عنوان آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، علماء بیٹھے ہیں، پوچھئے گا اگر اس عنوان کو چھیڑا جائے تو 1.5 سے 2 گھنٹے پکے اس عنوان کے لیے، لیکن شاعر نے 1 منٹ میں پورا خلاصہ لکھا، اچھی 1 منٹ میں خلاصہ لکھا۔ خلاصہ کیا ہے حضرات، آپ کے دامن میں ڈال رہا ہوں، اب کہتا نہیں آپ کو کہ ہاتھ اٹھا کر کے سبحان اللہ، اب عمر کی محبت جتنی آپ کے دل میں مچل رہی ہے اتنے انداز کے ساتھ آپ کہہ دیجئے گا سبحان اللہ۔ اب چھوڑ رہا ہوں آپ پہ بات، سنیے گا کہ آگ پانی ہوا اور مٹی، پیڑ پودے پہاڑ اور دریا، آگ پانی ہوا اور مٹی، پیڑ پودے پہاڑ اور دریا، آگ پانی ہوا اور مٹی، پیڑ پودے پہاڑ اور دریا، پیڑ پودے پہاڑ اور دریا، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے، مولانا سرفراز صاحب دیکھئے گا، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس نے کہنا نہ مانا عمر کا، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس نے کہنا نہ مانا عمر کا۔ تو عمر کا دیوانہ ہاتھ اٹھائے، عمر عمر عمر، لنگر دے انتظام ہے آخر اونتے بولو یا عمر عمر کی صدا اس انداز سے لگائیں کہ آواز وہاں تک جانی چاہیے، مل کر بغیر مائک کے میں بھی کہتا ہوں آپ بھی کہیے عمر عمر عمر۔ اللہ دی قسم میں کلیاں بغیر مائک سارے تو میری آواز پتہ نہیں لگتا ہے، یاد روٹی ہے کھا کے نہیں آئے، جے کھا کے آئے ہو تو پھر رزم کیتی بیٹھے اچھی آواز دینال عمر 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 عمر، آج تو بزم حضرت عمر میں وہ قصیدہ سنانا عمر کا۔ اور ایک یارانہ ہمارا بھی ہے، قریب عمران صاحب رات علماء کرام، ایک یارانہ ہمارا بھی ہے، لیکن عمر کا یارانہ حضور سے دیکھئے گا، زخم بھی ان کی مسجد میں کھایا، جان بھی ان کے ہی دین پر دی، زخم بھی ان کی مسجد میں کھایا، جان بھی ان کے ہی دین پر دی، زخم بھی ان کی مسجد میں کھایا، جان بھی ان کے ہی دین پر دی، جان بھی ان کے ہی دین پر دی،
دفن بھی ان کے ہی ساتھ میں ہے، دفن بھی ان کے ہی ساتھ میں ہے، عشق ہے والہانہ عمر کا، دفن بھی ان کے ہی ساتھ میں ہے، عشق ہے والہانہ عمر کا، دفن بھی ان کے ہی ساتھ میں ہے، عشق ہے والہانہ عمر کا، اور جن کا ایمان بغض و عداوت، جن کا مذہب ہو تقیہ تبرع، کہہ دیں بے شک، اونچی آواز بلال، جن کا ایمان بغض و عداوت، جن کا مذہب ہو تقیہ تبرع، جن کا ایمان بغض و عداوت، جن کا مذہب ہو تقیہ تبرع، جن کا مذہب ہو تقیہ تبرع، ان کو نفرت تو اسلام سے ہے، ان کو نفرت تو اسلام سے ہے، کرتے ہیں وہ بہانہ عمر کا، ان کو نفرت تو اسلام سے ہے، کرتے ہیں وہ بہانہ عمر کا، تو عمر کا دیوانہ ہاتھ اٹھا کر کہے عمر 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 عمر، آج تو بس میں حسرت عمر میں، وہ قصیدہ سنانا عمر کا، اور آج بھی اب دیکھوں گا کہ آپ کتنے حاضر ہیں، آج بھی نام کا لیا تو شیطان غائب، اللہ اکبر، آج بھی نام کا لیا تو ہو گئے سارے شیطان غائب، آج بھی نام کا لیا تو ہو گئے شیطان غائب، ہو گئے سارے شیطان غائب، یہ نہیں ہے نئی بات اشفاق، یہ نہیں ہے نئی بات اشفاق، کام ہے یہ پرانا عمر کا، یہ نہیں ہے نئی بات اشفاق، کام ہے یہ پرانا عمر کا، آج تو بس میں حسرت عمر میں، وہ قصیدہ سنانا عمر کا، درود پاک ایک کلام میرے ذہن سے آ گیا، پڑھیے، تھوڑا جا ہٹ کیا، سرفراز صاحب میں کہنا اس تو بھی بات ہو سی چاہ ساسی کی خیال ہے، طبیعت ہے، نہیں کوئی انج سیرہ لاؤ انج ہلاؤ پتہ تے چلے کی کہنا چاہ رہے ہو تسی، اچھا چلو
عنوان لعنت دا حقدار ہے۔ مولوی صاحب منو لگتا ہے کہ بندے مشورے تو بغیر نہیں بولنا ہے۔ ہاں جماعت بھی بات کیا بات ہے، تبلیغی جماعت والے ساتھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، چلو مشورے طے کر لو، ہویا ہے کہ کوئی نہیں ہو گیا؟ تو اے جملہ کہنا ہے تسی لعنت دا اچھی آواز دے نال پتہ چلے کہ واقعی تسی کر رہے ہو لعنت دا حقدار ہے۔ اے جملہ ہے اور انشاءاللہ تو مزہ آئے گا کلام سن۔ عنوان آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، لعنت دا حقدار کنہ دی گل ہو رہی ہے سننا، لعنت دا حقدار 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 کون کون لعنت دا حقدار پاک صدیق تے عمر فاروق دا پاک صدیق تے عمر فاروق دا جے کیتا انکار تو ہاتھ اٹھائیے اور مل کر کہیے لعنت دا حقدار لعنت دا اگر ہاتھ تھلے رہے تو میں نو شک ہو جانا ہے ہاتھ چاہ کے لعنت دا حقدار لعنت دا حقدار لعنت دا حقدار پاک صدیق تے عمر فاروق دا پاک صدیق تے عمر فاروق دا جے کیتا انکار لعنت دا حقدار لعنت دا حقدار اور جند شان قرآن چی آیا ہے کر لو مشورہ اور جند شان قرآن چی آیا نعرہ تکبیر اچھی میرے ویر نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ شان صحابہ مقام صحابہ مقام اہل بیت شان اہل بیت شان امی عائشہ صدیقہ شان امیر معاویہ خلافت راشدہ ماشاءاللہ آج کے اس خوبصورت پروگرام کے خوبصورت مہمان بلکہ اس پروگرام کے دولہ میری مراد بھائی مولانا فاروق معاویہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ سٹیج پہ تشریف لائے اپنی طرف سے انتظامیہ کی طرف سے ان کو خوش آمدید کہتا ہوں بس آخری کلام ہے میرا تو پھر اس انداز نال سننا ہے پتہ چلے بھائی فاروق معاویہ صاحب آپ آگئے اب اور حوصلہ ہو گیا بات کر رہا ہوں اور جند شان قرآن چی آیا ہے اچھی سبحان اللہ جند شان قرآن چی آیا ہے وہ جنوں کول حضور سوایا ہے جند شان قرآن چی آیا ہے جنوں کول حضور سوایا ہے جند شان قرآن چی آیا ہے جنوں کول حضور سوایا ہے اور جیڑا بھونکے انہا ہستیاں نو جیڑا بھونکے انہا ہستیاں نو او مومن نہیں غدارے تو ہاتھ اٹھائیے اور مل کر لعنت دا حقدار لعنت دا حقدار لعنت دا حقدار اور اما عائشہ ماہ مومنہ دی مومن بولے اما عائشہ ماہ مومنہ دی میرے اللہ نے فرمایا ہے اما عائشہ ماہ مومنہ دی میرے اللہ نے فرمایا ہے اساں امہات الہم پڑھیا قرآن سمجھ وچ آیا ہے اساں امہات الہم پڑھیا قرآن سمجھ وچ آیا ہے اور جیڑا مانو گھٹ ود آتا ہے جیڑا مانو گھٹ ود آتا ہے شیطان دا رشتے دارے تو اٹھائیے ہاں لعنت دا حقدار لعنت دا حقدار لعنت دا حقدار
جیڑا ذکر علی تو سڑدائے بھائی فاروق معاویہ صاحب آپ کی پوری محبت چاہوں گا اس میں جیڑا ذکر علی تو سڑدائے بھاویں کلمہ نبی دا پڑھدائے جیڑا ذکر علی تو سڑدائے بھاویں کلمہ نبی دا پڑھدائے اگلی بات پہ ہاتھ اٹھنے چاہیے جیڑا ذکر علی تو سڑدائے بھاویں کلمہ نبی دا پڑھدائے بھاویں حاج نمازی مفتی ہے بھاویں حاج نمازی مفتی ہے ادھے کلمے دا نہیں اعتبارے تو اٹھائیے ہاتھ لعنت دا حقدارے لعنت دا حقدارے لعنت دا حقدارے آخری شعر میری حاضری کا بھی آخری شعر اسی پکے حبدار حسین دیاں حسینی کے کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین اسی پکے حبدار حسین دیاں اب پتہ چلے گا اسی پکے حبدار حسین دیاں اسی تابعدار حسین دیاں اسی پکے حبدار اب اگلے مصرے پہ پتہ چلے گا کہ آپ کتنا میرے ساتھ ہیں اسی پکے حبدار حسین دیاں اسی تابعدار حسین دیاں او جیڑا آنکھ یزید نو رضی اللہ جیڑا آنکھ یزید نو رضی اللہ او جاہل بد کردارے تو اٹھائیے ہاتھ لعنت دا حقدارے لعنت دا حقدارے لعنت دا حقدار اسی پکے حبدار حسین دیاں نہیں حسینی دونوں ہاتھ اٹھا کر گئے بات شک میں مت ڈالیے اٹھائیے اسی پکے حبدار اسی پکے حبدار حسین دیا اسی تابعدار حسین دیا اسی تابعدار حسین دیا وہ جیڑا آنکھ یزید نو رضی اللہ جیڑا آنکھ یزید نو رضی اللہ او جاہل بد کردارے لعنت دا حقدارے لعنت دا حقدارے